السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں علم حاصل کرنے کا حکم فرما رہا ہے، لہٰذا انہی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مبارکہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ حاصل کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، شاید کہ وہ بچیں۔ انسانی کمالات کا مدار علمی اور عملی کمال پر ہے۔ اگر دنیاوی اور عصری علوم کا دین سے تعلق نہ ہو تو سراسر جہالت ہے۔ عزیز سامعین، علم فقہ اسلامی شریعت میں بنیادی انتہائی بابرکت علم ہے۔ علم فقہ دین کا وہ فہم ہے جو بندے کو اللہ کی محبت، تقویٰ اور زندگی کے ہر شعبے میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ دینی علوم میں علم فقہ کو جو اہمیت اور عظیم مقام حاصل ہے وہ کسی اور علم کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم کے سمجھنے اور حدیث طلب کرنے کا آغاز فقہ ہی سے ہوتا ہے، اور یہی فقہ قرآن و حدیث کا نتیجہ اور ثمرہ بھی ہے۔ اور علم فقہ قرآن و سنت کی روح اور ان کا نچوڑ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ علم فقہ عظمت اور اجر اور مقام کے اعتبار سے تمام علوم سے بڑا ہے، جو آنکھوں کو نور اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ عزیز سامعین، علم فقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر شریعت کا کوئی مستقل یا الگ سرچشمہ اور ماخذ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص ضابطے کے تحت قرآن و حدیث کی مکمل اور جامع شرح ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم فقہ کے سیکھنے پر سورہ توبہ پارہ 10 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جس کا ترجمہ میں نے اوپر واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ علم فقہ کے سیکھنے پر احادیث مبارکہ میں بھی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح میں مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ علم فقہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک چراغ راہ ہے اور حفاظت ایمان کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ یعنی علم فقہ کا جاننے والا شیطان کے مکروہ فریب، بدعات اور منافقت سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ علم فقہ کا نہ جاننے والا شیطان کے مکروہ فریب کا شکار بن جاتا ہے۔ تو آئیے عزیز سامعین، اسی چینل کے ذریعے ہم فقہ سے متعلق روزمرہ زندگی کے اہم مسائل کو بھی آہستہ آہستہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمارے اس دینی پیغام کو ہر مسلمان کو سن کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے فقہ سے متعلق چند ضروری باتیں، جیسا کہ فقہ کی تعریف، فقہ کا موضوع، فقہ سیکھنے کی غرض۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے فقہ کے لغوی معنی جاننا، سمجھنا، آگاہی حاصل کرنا، کسی بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ اور فقہ کے اصطلاحی معنی شریعت کے ان عملی احکام کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔
جن کا تعلق انسان کے روزمرہ اعمال سے ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے مسائل۔ علم فقہ کا موضوع، تو اس موضوع میں افعال مکلفین یعنی بندے کے وہ اعمال جن پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، عبادت اور معاملات کے مسائل اور روزمرہ کے شرعی فرائض کو سمجھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علم فقہ سیکھنے کی غرض، یعنی اس کا مقصد انسان کا جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنا اور انسان کی دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو علم فقہ کے ذریعے مسائل کو سمجھ کر اپنی اپنی عبادات اور اپنی اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق رفیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد